کے لفظی معنی پکارنا کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی حاجت بیان کرنا ہے۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی دعائیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور روزمرہ زندگی میں کاموں کی انجام دہی کے آغاز اور اختتام کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، جیسے کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، سفر پر جانے کی دعا وغیرہ۔ ان تمام تعلیمات کی روشنی میں دعا کی اہمیت مسلم ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارا کام دعائیں مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جیسے چاہے دعا قبول فرما کر اجر عطا فرما دے۔ ہمیں ساری انسانیت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کے حق میں بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا صرف جائز کاموں کے لیے مانگنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان پر سلامتی، دنیا و آخرت میں کامیابی، ماں باپ کی زندگی اور بھلائی اور عافیت و تندرستی، مسلمانوں کی بھلائی، حفاظت، عزت اور ترقی اور پاکستان کی سلامتی اور بھلائی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔